آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ انڈین راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کے خلاف ایک نئی آرمی تیار کر لی۔ ان قریب پاکستان پر حملہ کریں گے۔ پاکستان اور انڈیا بارڈر پر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ پاک فوج مکمل ہائی الرٹ پر کر دی گئی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت کا جنگی جنون دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جب سے امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور جب سے نریندر مودی نے امریکہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بڑی پریس کانفرنس میں پاکستان کو لتاڑا ہے، اس کے بعد سے دونوں ملک پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ پاکستان اور انڈیا بارڈر پر جنگ کی تیاریاں اس وقت عروج پر ہیں۔ انڈین راج ناتھ سنگھ وزیر دفاع نے پاکستان کے خلاف ایک نئی آرمی تیار کی گئی ہے، اور اس نئی آرمی کے تیار کرنے کے بعد انہوں نے ایک گنگا مشن کا نام دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان قریب ایسے ملکوں پر حملہ کریں گے جو بھارت میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ انہوں نے براہ راست پاکستان یا چین کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے مطابق بہت جلد حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایسے ممالک کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ دوسری طرف پاکستان کی آرمی ہائی الرٹ پر ہے۔ پاکستان کی آرمی کا منہ توڑ جواب دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی آزاد کشمیر کے ایک بار پھر مختلف سیکٹرز میں شدید بمباری سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے متعدد فوجیوں کو زخمی کر دیا۔ پاکستان کے آزاد کشمیر کے شہریوں پر نشانے باندھے ہیں۔ بھارت کے درجنوں ہوٹرز چلا دیے گئے ہیں، ساتھ ہی بھارتی فوجی کا جہنم واصل کر دیے ہیں پاکستان کے منہ توڑ جواب کے جانے میں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ LOC کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہری کے شدید زخمی ہونے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں خطرناک حد تک ایک دوسرے کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے 940 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بے حسی پر مبنی یہ اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ 2003 کے جنگ بندی سمجھوتے کا احترام کرے، تازہ ترین اور اس سے قبل ہونے والی جنگ بندی کی دانستہ خلاف ورزیوں کے واقعات کی تحقیقات کرے، LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر پرامن قائم کرے۔ زور دیا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تفویض کردہ اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت جنرل ہیڈ کوارٹر میں کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈر لائن آف کنٹرول کی صورتحال ملک میں خطرناک ترین جنگی حکمت عملی پر بھی اظہار خیال کیا گیا۔
کور کمانڈر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے LOC پر بھارت کی جانب سے امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا، تمام شعبوں میں مثبت پیش رفت، ملک میں سیکیورٹی کی بہتر صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ دوسری جانب پاک فوج نے LOC کے چکوٹھی سیکٹر میں ایک اور بھارتی جاسوس بھی مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگی حکمت عملی کے ذریعے نکرون سیکٹر میں بھی بھارتیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج کا مزید عندیہ دیا گیا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ بھارت نے ایک بار پھر پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، جسے پاک فوج نے ناکام بناتے ہوئے ستوال سیکٹر میں جاسوس ڈرون مار گرایا۔ علاوہ ازیں فروری میں 2019 میں پلوامہ واقعے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدہ اور شدید ترین جھڑپیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد اس میں مزید شدید ترین جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت بارڈر میں اشتعال انگیزی بند کرے۔ میجر جنرل کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی چوکیاں تباہ اور بھاری جانوں نقصان ہوا ہے۔ DG ISPR کے مطابق کیرن یا وادی نیلم میں فائرنگ کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، جسے بھارتی میڈیا نے حوالہ کیا ہے۔ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزیوں کے جواب میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر بھارت سے سخت ترین احتجاج بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کی طرف سے ایک اور سیز فائر خلاف ورزی پر پاکستان نے شدید ترین احتجاج کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے اعزازی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بھارتی قابض افواج نے لائن آف کنٹرول سے ملکہ علاقوں جند روڈ، نیزی پی، روکی سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرف سے جنگی بندی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی فائرنگ نہ صرف سیز فائر سمجھوتے کی خلاف ورزی بلکہ اخلاقیات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ LOC پر بھارتی فورسز کی کھلے عام فائرنگ بھارت مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنانا انسانی اقدار اور سیز فائر خلاف ورزی کے 217 کے خلاف ورزی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت 2003 کے سیز فائر سمجھوتے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔